اللہ سبحانہ و تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، تو آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء کرام علیہم السلام گزرے، کفر نے ان کی نہ صرف یہ کہ تکذیب کی بلکہ ان کی جان کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اس لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پریشان نہ ہوئیے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، معاملات جتنے بھی ہوں ہر انسان نے اپنے کیے کرائے کا سارا حساب کتاب اللہ کے ہاں آ کر پا ہی لینا ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ کے سامنے اپنے آپ کو آج عاجز کر لیتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے ہاں یہ جنتوں کا مہمان بنے گا، اور اگر یہ ایسا نہیں کرتا، اپنی میں نہیں مارتا، اللہ رب العالمین کی پہچان اور معرفت نہیں حاصل کرتا، تو کل قیامت کے دن اس کے ساتھ جو معاملات ہوں گے تب اس کو علم ہوگا کہ اللہ کی بات سچی تھی اور شیطان کی بات جھوٹی تھی۔ اب اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ دوبارہ سے انسانیت کو مخاطب فرما کر ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ برحق ہے، اللہ کی بات سچی ہے۔ اور اللہ کی کون سی بات سچی ہے، یہاں کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ اگر صرف اس صورت کو مراد لیا جائے کہ یہاں پچھلی باتوں کی طرف اشارہ ہے تو مراد یہ ہوگی کہ اللہ کا ہونا برحق ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس نبی کو رسول بنایا ہے اس کی رسالت اور نبوت برحق ہے۔ اس لیے یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اللہ کی بات سچی ہے، اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ جو اللہ انسان کو پیدا کر سکتا ہے، زمین و آسمان کو عدم سے وجود میں لا سکتا ہے، جو ہماری روحانی اور جسمانی ضروریات پوری کر سکتا ہے، جو رحمت کے دروازے کھولنے پر قادر ہے، جو اللہ زمین و آسمان پر اختیار اور تصرفات رکھتا ہے، اس کی بات برحق ہے۔ نہ صرف یہ کہ اس کی بات برحق ہے، اس کی ایک ایک بات، اس کا ایک ایک عمل، اس کے افعال، اس کے اسماء و صفات، اس کی الوہیت، اس کی ربوبیت، وہ ہر معاملے میں حق والا ہے۔ اسی لیے اللہ کی صفات میں سے ایک صفت حق بھی ہے کہ اللہ رب العالمین خود بھی حق ہے اور اس کی ہر بات بھی حق ہے۔ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اللہ کی حق بات کے مقابلے میں دنیا کی بے ثباتی، دنیا کا نیچا پن تمہیں کہیں اللہ کے متعلق دھوکے میں نہ ڈال دے۔ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کے جاہ و جلال اور زیب و زینت کے پیچھے لگ کر تم اللہ کو نہ بھول جانا۔ اور اللہ رب العالمین کو بھولنا یہ نہیں ہوتا کہ جیسے کافر اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، کافروں نے اللہ کا انکار کیا ہوا ہے۔ ایک یہ ہوتی ہے، یہ بات ہوتی ہے کہ یہ اللہ کو بھولنا ہے، لیکن اللہ کو بھولنا یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنے ذاتی مفاد کے لیے خود غرض بن کر اللہ رب العالمین کے احکامات کو جھٹلا دے، اللہ رب العالمین کے احکامات کی تکذیب کر دے، اور اللہ رب العالمین کے بات کو پس پشت ڈال دے، اپنی بات کو آگے رکھے اور اپنے ذاتی مفادات کو، اپنے غرض و غایت کو، اپنے ارادوں کی تکمیل کے لیے اسے کسی بھی حد تک جانا پڑتا ہے، وہ چلا جائے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب میری امت پر ایسا وقت بھی آئے گا، لا یبال المرء، آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ کہاں سے مال کما رہا ہے، حلال ذریعے سے کما رہا ہے یا حرام ذریعے سے کما رہا ہے۔ انسان جب اللہ رب العالمین کو حق نہیں سمجھتا، جب اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتا، تو دنیا سے یہ صرف اور صرف اپنا پیٹ بھرنے کے لیے یا اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دنیا کا فائدہ حاصل کرتا ہے۔ اللہ نے انسان کی ان دونوں ضروریات کو پورا کیا ہے۔ اگر آپ اپنا پیٹ بھرنا چاہتے ہیں تو توکل اللہ پہ کر لیجئے کہ اس نے آپ کا رزق لکھ دیا ہے، وہ آپ کو مل کر ہی رہنا ہے۔ اب آگے انسان کی اپنی مرضی ہوتی ہے، یہ اپنے نصیب، اپنا رزق حلال طریقے سے حاصل کرتا ہے یا حرام طریقے سے حاصل کرتا ہے، اس کی اپنی مرضی
مرضی ہے۔ اور جہاں تک نفسانی خواہشات کا معاملہ ہے تو اللہ رب العالمین نے اسے نکاح کی اجازت دی ہے، تو ایک نہیں تو 4 نکاح کر لے، لیکن کسی دوسرے ذریعے سے، حرام ذریعے سے اپنی نفسانی خواہش کو پورا نہیں کرنا۔ لیکن انسان نہ تو اللہ رب العالمین کے قوانین کو مانتا ہے، نہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، جس کی بنا پر جب اللہ پہ توکل نہ کیا، اللہ رب العالمین کے وعدوں کو سچا نہ جانا، تو پھر یہ دنیا کی بے ثباتی کے پیچھے بھاگا اور بھاگ بھاگ کر یہ ذلیل ہو گیا۔ اس کو دنیا کا نہ سکون مل سکا، نہ اللہ رب العالمین کی رضا مل سکی۔ اس لیے اللہ نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں دنیا کی بے ثباتی، دنیا کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو۔ اور جس انسان کا مطمع نظر آخرت بن جاتی ہے، جس انسان کو شوق پڑ جاتا ہے کہ میں نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، میری آخرت، میرا انجام، میرا خاتمہ وہ کس حساب سے ہوگا، وہ اس کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، جو اللہ رب العالمین کی فکر کرتا ہے اللہ اس کی فکر کرتا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، اللہ کا فرمان ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ واشکرونی، اللہ کے شکر گزار بن جاؤ۔ ولا تکفرون، اللہ کی ناشکری نہ کرنا۔ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو یاد رکھو تو بہترین یاد رکھو، کبھی بھی اللہ کو بھلاؤ نہیں۔ اور اللہ کی یاد یہ ہے کہ انسان زندگی کے ہر معاملے میں وہ اس بات کا استحضار رکھے کہ میں اللہ رب العالمین کا غلام ہوں، میں اللہ کا عاجز بندہ ہوں، یہ میرے 6 فٹ کے جسم پر اللہ کا دین لاگو ہوتا ہے، میں نے جو بھی معاملہ کرنا ہے اللہ کی رہنمائی میں معاملہ کرنا ہے۔ اور دوسرا تمہارا دشمن کون ہے؟ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، دنیا کی زندگی تو دھوکے میں ڈالتی ہے 2 چیزوں کے اوپر، ایک انسان کا رزق اور دوسرا اس کی نفسانی خواہشات۔ جبکہ دوسرا دشمن اس کا وار بڑا ہے، دنیا کا وار چھوٹا اور اس کا وار بڑا۔ دنیا کا جاہ و جلال، دنیا کی زیب و زینت، دنیا کے عیش و عشرت، یہ اس دشمن کے مقابلے میں ہیج پڑ جاتے ہیں۔ اور وہ کیا کرتا ہے؟ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، وہ شیطان انسان کو اللہ کے متعلق دھوکے میں ڈال دیتا ہے۔ اور یہاں پر جو الغرور کا لفظ آپ آخر پر دیکھ رہے ہیں، یہ شیطان ہے۔ غرہ یغر سے مصدر نکلتا ہے اور پھر یہ وہاں سے اسم فاعل بنتا ہے۔ الغرور یہ شیطان ہے، جیسا کہ ہم نے پیچھے بھی آیات کے اندر، پچھلی صورت کے اندر بھی یہ بات پڑھی تھی۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں تمہیں اللہ کے متعلق یہ دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اللہ کے متعلق دھوکے میں کیا ڈالا جاتا ہے؟ مثلا انسان کو شیطان یہ وہم ڈالتا ہے، اس کو یہ وسوسہ لاحق کر دیتا ہے کہ بھائی یہ کائنات یہ اللہ کی بنائی ہوئی نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہے ہی نہیں ہے، یہ تو ایک بڑا دھماکہ ہوا تھا، اس کے بعد یہ سارا جو ہے وہ طبعی نظام چل رہا ہے، اجرام فلک کی حرکت کر رہے ہیں اور یہ سارے معاملات چل رہے ہیں، اللہ کا وجود نہیں ہے۔ یہ تو ہے کفار کا عقیدہ۔ جو لوگ بگ بینگ کو بہت زیادہ جو ہے وہ اس کی فیور میں بولتے ہیں، لیکن جو مسلمان کرتا ہے، کیونکہ ہمارے سامنے اپنی زندگی ہے اور ہم نے اسلام کے مطابق گزارنی ہے، اور ہم نے دیکھنا شیطان ہمیں کیسے ڈاکہ ڈالتا ہے۔ شیطان ہمیں ڈاکہ جب ڈالتا ہے وہ ہمیں یہ باور کرواتا ہے کہ یار تیرا رب بڑا غفور الرحیم ہے، تو گناہ کر لے بعد میں توبہ کر لینا۔ اسے اصطلاح میں کہتے ہیں تصویف کا عمل، اور اس کا معنی ہوتا ہے سوف افعل، میں ان قریب توبہ کر لوں گا، میں ان قریب اللہ رب العالمین کی رضا والے کام کرنا شروع کر دوں گا، آج تو وقت نکالو، آج تو جیسا چل رہا ہے چلنے دو، لیکن جب میں آگے زندگی میں جاؤں گا تو اللہ کو راضی کر لوں گا۔ یہ انسان کی زندگی کا بدترین وقت ہوتا ہے جب وہ امید توبہ کے اوپر گناہ کرنا شروع کر دیتا ہے، جب وہ یہ سوچ کر گناہ کرتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ اس بات کا انکار نہیں کرتے ہم کہ اللہ غفور الرحیم نہیں ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، وہ سب سے زیادہ بخشنے والا، سب سے زیادہ رحمت نازل کرنے والا ہے۔ لیکن اس شخص کے لیے جو اللہ رب العالمین کے پاس آ کر اپنے جرائم کا اعتراف کرے اور پھر کبھی جرائم کو دیکھے بھی نہ،
ان کی طرف منہ بھی نہ کرے. لیکن وہ شخص کہ جو گناہ بھی کرتا رہے, چور چوری بھی کرتا رہے اور یہ کہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے, ڈاکو ڈاکہ بھی ڈالتا رہے اور کہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ, سورۃ النساء میں اللہ فرماتے ہیں گناہ کی حرکتیں کرنے والے, مسلسل کرتے رہنے والے, اگر وہ گناہ بھی کریں اور توبہ بھی کریں تو ان کی توبہ کوئی توبہ نہیں. انما التوبہ, توبہ ان لوگوں کی ہے جو لوگ گناہ کا کام کریں بجہالۃ, غلطی سے وہ یہ کام کر لیتے ہیں. ثم یتوبون من قریب, پھر ساتھ ہی وہ اللہ کے در پہ آ کے اپنے جرم کا اعتراف کر کے شرمندہ ہو جاتے ہیں اور پھر وہ گناہ نہیں کرتے. کان اللہ علیما حکیما, اللہ ایسے لوگوں کی دلوں کی حالت جانتا ہے, اللہ با حکمت ہے, اللہ کو پتہ ہے کس کو معاف کرنا اور کس کو معاف نہیں کرنا. اس لیے اللہ رب العالمین نے ان دونوں دشمنوں کا ذکر یہاں پر کیا ہے. اللہ نے توفیق دی تو مزید اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ کل دیکھیں گے. اللہ سبحانہ